ایکنی اسکارز جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کو پریشان بھی کر دیتے ہیں. لوگ ان کی وجہ سے اپنی اسکن کو لے کے کانشیس بھی ہو جاتے ہیں, اور سب سے مشکل بات یہ ہے کہ یہ اتنی آسانی سے ٹریٹ بھی نہیں ہوتے. تو ایکنی اسکارز جو ہیں کیا ان کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل اسموتھ اسکن جو ہے وہ ہو سکتی ہے آپ کی؟ بالکل ہو سکتی ہے, مگر صبر کے ساتھ. اچھا, ہاں, یہ کوئی وہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ بس 1-2 سیشنز میں رزلٹ مل جائے, ایسا نہیں ہوتا. اچھا, اس میں بہت محنت درکار ہے. ڈاکٹر کی طرف سے بھی بہت زیادہ موٹیویشن چاہیے, اور جو کلائنٹ ہے اس کو بھی بہت ڈیڈیکیٹڈ ہونا پڑتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اپنے سیشنز ریپیٹ کرانے ہیں. اس میں ملٹیپل آپشنز ہیں ہمارے پاس. میں ڈسکس کروں کون کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ایکنی اسکارز میں وہی آپ کو بتانے لگی تھی. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ اس میں پی آر پی کا بہت رول ہے. میں کیا کرتی ہوں, پی آر پی کے ساتھ کچھ کمبینیشن ٹریٹمنٹس کرتی ہوں, جس میں سبسیژن آ جاتی ہے, جس میں CO2 فریکشنل لیزر ہے, وہ بہت اچھا رول پلے کرتی ہے اسکارس کو ٹریٹ کرنے کے لیے. میں نے اس ٹائم الحمدللہ میرے کچھ ایسے کلائنٹس ہیں جو کہ ورڈ سے لے کے پرفیکٹ ہو چکی ہیں, اور دے آر ماشاء اللہ سو مچ ہیپی. مگر یہ ان کی ڈیڈیکیشن تھی, جو میں نے بتایا وہ انہوں نے فالو کیا, اور 3 to 4 months میں بڑا اچھے ریزلٹس مل گئے ہیں. لیکن یہی ہے کہ کلائنٹ نا ہوپ چھوڑ دیتا ہے فرسٹ 2 سیشنز کے بعد. اب میں اتنا انویسٹ کر چکا ہوں, ابھی تک کتنے اسکارز ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں, صبر کا آپ نے دامن نہیں چھوڑنا, تھوڑا سا بلیو رکھنا ہے. ٹھیک, تو ٹریٹمنٹ ہے اور بڑا اچھا اسکن ہو جاتی ہے اس کے بعد. اچھا, یہ کمبینیشن ہمیشہ یوز کی جاتی ہے کہ کوئی ایک ٹریٹمنٹ جو سوٹ کرے آپ؟ اچھا, ہمیشہ نا کمبینیشن ٹریٹمنٹس ہی سکسیزفل رہتا ہے. اچھا, ایک ٹریٹمنٹ کو لے کے ہم نہیں چل سکتے, کیونکہ اسٹیٹکس میں کمبینیشن ٹریٹمنٹ ہی ہمیشہ اچھے رہے ہیں. یہ پلاسٹک سرجری نہیں ہے کہ آپ جا رہے ہو اور ایک ٹریٹمنٹ آپ نے سرجری کرائی ہے, آپ ماڈیفائی ہو کے ٹرانسفارم ہو کے نکل گئے ہو. اس میں تھوڑی انویسٹمنٹ, تھوڑا ٹائم ہمیں انویسٹ کرنا پڑتا ہے, اور منتھلی سیشن لینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر انسان کے لحاظ سے کمبینیشن ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, سیم کمبینیشن اپلائی کیا جاتا ہے؟ نہیں, میں ٹائپ آف اسکارس دیکھنے پڑتے ہیں. ڈیپ اسکارز ہیں, باکس اسکارز ہیں, کس ٹائپ کے اسکارز ہیں, اس کے لحاظ سے بھی ٹریٹمنٹ لے کے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے سیشنز ہوتے ہیں ہر ٹریٹمنٹ کے؟ ایگزیکٹلی, اس کے سیشنز ہوتے ہیں. کتنے سیشنز ہو سکتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی ڈیپتھ ہے اسکارس کی, کتنے ورڈ اسکارز ہیں. کچھ اسکارس 2 to 3 سیشنز میں اچھے ہو جاتے ہیں, مگر کچھ جو ہیں پرولونگ ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ, 4 to 6 month کا چلا جاتا ہے. اوکے جی, تو یہ سیشن جب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد یہ واپس نہیں آئیں گے. ایک دفعہ کولیجن پروڈکشن ہو گئی تو پھر یہ واپس نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے جی, مطلب اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اسکن ٹریٹمنٹس کے حوالے سے کہ اس کے سیشنز جو ہیں وہ آپ کو بار بار پھر لانگ ٹائم یا لائف ٹائم نہیں. جب ہم اسکار ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یہ سلو ہے مگر پرماننٹ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسکارز میں فلر ڈال دیں, لوگوں کو اتنی ہاؤنو ہے کہ آپ فلرز کر دیں, مگر یہ بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ 2 سال تک اسٹے کرے گا, فلر پھر چلا جائے گا. اس لیے میں کبھی پریفر نہیں کیا کہ آپ فلرز کروا لو ان دا اسکارز. ہمیشہ کولیجن پروڈکشن کی طرف میں نے دھیان دیے. ٹھیک ہے, اور کولیجن پروڈکشن ہم کیسے کرا رہے ہیں؟ PRP سے کرا رہے ہیں, CO2 لیزر سے کرا رہے ہیں, کچھ پیلز ہیں جو کہ اسکارز کو ٹریٹ کرنے میں یوز ہوتی ہیں, ان سے کرا رہے ہیں, ایکزوزوم سے کرا رہے ہیں. ایکزوزوم بھی ایکچولی کولیجن کی بوسٹ اپ کرتا ہے. تو ملٹیپل کمبینیشن ٹریٹمنٹ, بجٹ بھی دیکھنا پڑتا ہے اس کلائنٹ کا, اس کے لحاظ سے لے کے پھر ہم چلتے ہیں, اور پرماننٹ حل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے ایک ٹریٹمنٹ تو ہم نے کروا لیا یا کسی بھی پیشنٹ نے, تو اس کے ساتھ ساتھ جو اسکن کیئر ہے وہ کتنا رول پلے کرتی ہے؟ اس کے علاوہ, یہ ٹریٹمنٹ کے علاوہ اور کچھ آپ کو اسکن کیئر میں سن بلاک کا استعمال ہی میں زیادہ تر بتاتی ہوں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اس کے علاوہ کچھ سیرمز اور یہ وہ چیزیں یوز کرنے کی ضرورت نہیں. کچھ میڈیکیشن ہوتی ہے جو کہ اپلائی کر سکتے ہو آپ, اور سن بلاک کا استعمال. ٹھیک ہے جی, اوکے, بہت شکریہ.